أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو، ہر گروہ کو، ہر گروپ کو، ہر تنظیم اور تحریک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اچھا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، سبحان اللہ، تو پھر وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے خوشی کے مارے پڑھے گا، سبحان اللہ، وہ پڑھتا رہے گا لوگوں کے سامنے۔ پھر اس کے بعد وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور سوئی کے اندر جو دھاگا ڈالا جاتا ہے کہ اس دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ وہاں مسقال کی مثال دی نا قرآن نے، فتیلا یعنی دھاگے کے برابر بھی جرم نہیں کیا۔ دھاگے کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ میں اتنا دھاگا کاٹ کر کے رکھ دوں آپ کے وزن میں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس دھاگے کے برابر بھی اس پر تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کے گروہ کو، جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے اس سے نبی، انبیاء کرام مراد ہے امام سے، اور لوگ جماعت سے مراد ان کے امتی ہیں۔ دوسرا قول یہاں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس سے مقلدین مراد ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی حیثیت سے جائیں گے، اور جتنے حنفی جنہوں نے ان کی تقلید کی تمام ان کی جماعت بن کر کے ان کے ساتھ جائیں گے۔ تیسرا یہاں پر بیان فرمایا جاتا ہے وہ ولی اور وہ پیر جس نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا اور مرید کیا لوگوں کو، کل قیامت میں اس پیر کو بلایا جائے گا اور اس کے ساتھ پورے مریدین جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے۔ تو قرآن تو خود پیر اور مرید بننے کی بات کر رہا ہے۔ ایک قول یہاں یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دنیا کی طرف جانے والے اور دنیا کی طرف بلانے والوں کا قول بھی کیا گیا ہے۔ پانچواں قول یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کی طرف بلانے والے اور آخرت کی طرف جانے والوں کا بھی یہاں قول کیا گیا، یعنی جنہوں نے آخرت کی طرف دعوت دی وہ امام بنیں گے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے گئے وہ ان کے جماعت والے اور ان کے گروہ والے بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو یہاں سبق ہم کو کیا ملتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے کے پیچھے لگیں، اس دنیا میں اچھے کے پیچھے لگیں، کسی ولی کے پیچھے لگیں، کسی پیر کے پیچھے لگیں، بغیر پیر والے نہ رہیں، کہ ایسے نہ رہیں کہ ادھر بھی گئے تو ہو گیا اور ادھر بھی گئے تو ہو گیا، نہیں، کسی ایک کے در پر جم جائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس لیے کہ کل جب ہمارا پیر جائے گا رب کی بارگاہ میں، قیامت کا منظر قرآن کہتا ہے، تو اس کے پیر کو تمام مریدین کے ساتھ بلایا جائے گا، تو پھر کتنی اچھی بات ہوگی کہ جب ہمارے پیر کا نام لیا جائے گا تو ہم خود بخود پیچھے سے اس میں شامل ہو جائیں گے، تو بے عزتی سے تو بچ جائیں گے کہ نہیں؟ جہاں فردن بلایا جاتا بڑی بے عزتی ہوتی، جہاں الگ الگ بلایا جاتا تو وہاں ہم اپنے پیر کے دامن کو پکڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ پیر جو شریعت پر عمل کرتا ہو، وہ ڈھونگی نہیں، 10 انگوٹھی والا نہیں، عورتوں کی طرف بال والا نہیں، اس کو پیر نہیں کہا۔ جو داڑھی کٹاتا وہ پیر نہیں ہو سکتا، داڑھی منڈا پیر نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ بولتے ہیں، لیکن تو یہاں ہمارے اور آپ کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایسا آدمی پکڑیں جو کل قیامت میں ہم کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائے۔ فَأُولَئِكَ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ جسے اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا ہوگا، اور داہنے ہاتھ میں کسے دیا جاتا ہے؟ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب داہنے ہاتھ میں مل جائے گا نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان کا حساب بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے خاندان کی طرف خوشی خوشی آئے گا اور کہے گا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو خود بھی جنت میں جائے گا، پیر کے بدلے خود، پیر کے ساتھ خود بھی، اور خود کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے جائے گا۔
پھر کتنی اچھی بات. تو پھر سنگت رنگت لائے گی کب؟ دنیا میں نہیں، قیامت میں رنگت لائے گی، اور رنگت ایسی لائے گی کہ خود کو بھی جائے گا، پورا خاندان اس کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سنگت بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان کے عمل سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی. اگر گناہ ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ بہت سارا دے دیا، جتنا گناہ ہوا ہے اتنا ہی عذاب دیا جائے. پھر اس کے بعد وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوا. ہماری تو آنکھیں ہے کہ نہیں؟ آنکھیں دیکھ رہے ہیں ہم تو سب، لیکن قرآن کہتا ہے جو اس زندگی میں اندھا ہوا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہو جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے بڑا گمراہ یہی ہے. اچھا کیسے؟ کہا دنیاوی زندگی کے اندر سچ کو دیکھا لیکن مانا نہیں، سچائی کو دیکھا لیکن مانا نہیں. پتا تھا نماز پڑھوں گا تو رب جنت عطا کرے گا، باوجود اس کے نہیں پڑھی. تو سیدھا راستہ دنیا میں نظر آ رہا تھا، نظر آنے کے باوجود اندھا ہو گیا. نہیں، ابھی تو بہت سارے کام ہے، بیٹی کی شادی کرنی، فلاں کرنا ہے، ڈھمکلاں کرنا ہے، ہر چیز کرنی ہے، لیکن دین نہیں کرنا ہے، دین پر عمل نہیں کرنا ہے. کہا یہ جو دنیا میں اندھے بنے، کل قیامت میں ہم انہیں اندھا کر دیں گے. اور اندھا کیسا کر دیں گے؟ جو گروہ ہوگا نا، صاحب تفسیر نعیمی کہتے ہیں جو گروہ ہوگا نا، دیکھو دنیا کا اندھا تو ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی سے کے سہارے بھی منزل تک پہنچ جاتا. پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ لکڑی نہ ملے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے بھی اس کو پہنچا دیتا ہے. لیکن امیجن کریں کہ جہاں سب اندھے ہی اندھے ہوں وہاں کیا ہوگا؟ ایسے اس مسجد کے اندر ہم سب ہیں اور ہم سب کے سب اندھے ہوں تو کیا ہوگا؟ کوئی منزل تک پہنچے گا؟ کا یہ حال قیامت میں ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں سچائی کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دیا، کل قیامت میں جب وہ آئیں گے تو سارے کے سارے اندھے ہوں گے. کل قیامت میں کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے ٹکر لے رہے، سب ایک دوسرے کو دھکے لگا رہے ہوں گے، اور آخر میں تمام کے تمام ایک ساتھ جہنم میں گر جائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اس دنیا میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچائی اگر ہمیں دکھائی جائے تو اس کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صحیح راستے پر ہمیں چل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی.